اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں چھٹے پارے کا ثلاثے سے مکمل تک کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ آئیے دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے، تو ان قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گی۔ نرم ہوں گے مومنین پر اور سخت ہوں گے کافرین پر، کفار پہ۔ وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور نہیں ڈریں گے، نہیں خوف کھائیں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ در حقیقت تمہارا ولی سرپرست تو اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سرپرست بنا لے اللہ کو، دوست بنا لے، ولی بنا لے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے، وہیں غالب ہونے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو دوست کارساز جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور کافروں کو دوست کارساز۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف تو وہ بناتے ہیں اس کا کھیل اور تفریح کا سامان، مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا سے پہلے، اور اس لیے کہ اکثر تم میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں بتاؤ تمہیں اس سے بھی بدتر ٹھکانہ اللہ کے پاس کن لوگوں کے لیے ہے؟ جس پر لعنت کی اللہ نے اور غضب ہوا اس کا اس پر، اور اس نے بنا دیا ان میں سے بندر اور خنزیر، اور وہ طاغوت کے غلام ہیں۔ ایسے ہی لوگ بدترین ٹھکانہ ہے ان کا، اور وہ گمراہ ہوئے ہیں، زیادہ گمراہ ہے سیدھے راستے سے۔ اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور تحقیق وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، اور وہ اسی کے ساتھ اسلام سے نکل بھی گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی کے کاموں میں اور ناحق حرام کھانے کے لیے۔ برا ہے، کیا ہی برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں روکا انہیں ان کے علماؤں نے اور درویشوں نے، دیندار لوگوں نے، انہیں بکواس کرنے سے، گناہ کی اور حرام کھانے سے؟ کیا ہی برا ہے جو وہ گھڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہود تنگ ہے اللہ کا ہاتھ، بندھے ہے اللہ کے ہاتھ، باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت کی گئی ان پر بسبب ان کے کہنے کے، بلکہ کشادہ ہے اس کا ہاتھ، وہ نچھاور کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور ضرور بھی ضرور بڑھ جائیں گی ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے، سرکشی اور نافرمانی، اور ہم نے ڈالا ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک۔ جب بھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ جنگ کی، بجھا دیتا ہے اسے اللہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کرے تو ہم ضرور بھی ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ضرور بھی ضرور ہم انہیں داخل کریں گے نعمتوں بھری جنت میں۔ اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کی رب کی طرف سے، تو ضرور وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے۔ ان میں سے ایک گروہ ہے درمیانی، معتدل،
میانہ رو، اور اکثر ان میں سے برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے، اور ضرور بھی ضرور بڑھ جائیں گی ان میں سے اکثر کی جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے سرکشی اور نافرمانی، سو آپ افسوس نہ کرو نافرمان قوم پر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ، جو کوئی ایماندار بنے رہے گا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے تعلق سے بھی اور عمل کرے گا نیک، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور تحقیق ہم نے لیا ہے پختہ اقرار بنی اسرائیل سے، اور ہم نے بھیجا ان کی طرف بہت سے رسول، جب بھی آتا ان کے پاس کوئی رسول اس تعلیمات کے ساتھ جنہیں ان کے نفسوں نے پسند نہیں کیا، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا انبیاء کے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ نہ ہوگا کوئی پکڑ نہیں ہوں گی، باس پرس نہیں ہوں گی، تو وہ انہوں نے موچ لی اپنی کان اور اپنے آنکھیں، پھر بھی متوجہ ہوا اللہ ان پر، تو پھر وہ اندھے اور بہرے بنے رہے اکثر ان میں کے، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور کہا مسیح علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک وہ جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ تو تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت کو، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی مددگار۔ اور البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اس معبود واحد کی، حالانکہ اس معبود واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ بکواس کر رہے ہیں، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور بخشش نہیں مانگتے اس سے، حالانکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول، اور اس کی ماں سچی تھی، وہ دونوں کھاتے تھے کھانا۔ دیکھو کیسے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، پھر دیکھو وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، اور اللہ وہیں سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ کہیے اے اہل کتاب، نہ تم غلو کرو دین میں نہ حق، اور نہ تم اتباع کرو ایسے قوم کی خواہشات کی جو گمراہ ہوئی اس سے پہلے، اور گمراہ کیا انہوں نے بہت سو کو، اور وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے، اس لیے کہ وہ خود بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہے۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بار بار حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ نہیں روکتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، کیا ہی برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اکثر ان میں کے پھر جاتے ہیں کافروں کی طرف، ان سے نزدیکیاں بڑھا لیتے ہیں۔ کیا ہی برا ہے جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے، کہ غضبناک ہوا اللہ ان پر اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوگے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس کی طرف، نہیں وہ بناتے انہیں دوست، لیکن اکثر ان میں کے فاسق ہے۔ آپ ضرور بھی ضرور زیادہ شدید پاؤں گے لوگوں کو دشمنی میں ایمان والوں کے لیے ان کو جو یہودی ہوئے اور مشرکین کو، شرک کرنے والوں،
اور آپ ضرور بھی ضرور زیادہ قریب پاؤ گے لگاؤ میں ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں اہل علم ہیں اور درویش صفت لوگ ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ الحمدللہ چھٹے پارے کا ریویژن یہاں پر مکمل ہوا۔ اب 7واں پارہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی ترتیب وہی رہے گی کہ ہفتے میں 3 ویڈیو آئے گے، پیر کے دن، بدھ کے دن اور جمعہ کے دن۔ اسی طرح سے ہم 7واں پارہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔